دنیا کی عسکری تاریخ میں کئی نامی گرامی جرنیل گزرے ہیں۔ خونی ہٹلر سے ٹکرانے والے فرانسیسی جنرل ڈی گالے کو آج بھی ایک معتبر سپہ سالار کے طور پر مانا اور جانا جاتا ہے۔ امریکی جنرل میکارتھر اس قدر قابل قدر تھے کہ وہ واحد امریکی جنرل ہیں جنہیں بعد ازاں فیلڈ مارشل بھی بنایا گیا، اور دوسری جنگ عظیم میں جنرل میکارتھر نے ہی جاپانی فوجوں کو ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جنرل مصطفیٰ کمال کا تو نام، کام اور مقام ہی بے مثال با کمال ہے، بلکہ لازوال بھی۔ دنیا انہیں اتاتر کے نام سے جانتی ہے۔ چینی مارشل چوتھا کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1970 کی دہائی میں ہمارے بلند قامت سوشلسٹ چین پہنچ کر جنرل چوتھا کے ساتھ ایک تصویر بنوانے کو ترستے تھے، اور اپنی کتب میں ان کے کاموں، کرامتوں اور ملاقاتوں کا ذکر خیر بھی فخراً فرماتے رہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں بالخصوص مسلم امہ اور پاکستانی قوم میں پاک فوج کی دبنگ شیر سپہ سالار جنرل راحیل شریف کو جو پذیرائی، نیک نامی اور محبت نصیب ہوئی، وہ بے بدل اور بے وقار بھی ہے۔ میرا اپنا ہی ایک شعر ہے کہ ایک مسلم سا کسی کا اوج نہیں ہے، ایک مسلم سا کسی کا اوج نہیں ہے، پاک فوج جیسی کوئی فوج نہیں ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت اس وقت 16 جرنیل پاک فوج کی سربراہی کے منصب پر فائز رہ چکے ہیں، جن میں پہلے 2 آرمی چیف انگریز تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو 29 نومبر 2016 کو جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاک فوج کا 16واں سربراہ بنایا گیا تھا، اور اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت مکمل ہونے کے بعد جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ آرمی چیف اور جنرل طاہر شمشاد مرزا بطور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹافز کمیٹی تعینات ہوئے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے محترم جنرل شاہ جی اور جناب جنرل مرزا جی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ حاکم انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، ان پہ خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہ غفور الرحیم رب قادر انہیں ہر میدان اور ہر امتحان میں سرخرو اور کامران فرمائے۔ فلائنگ آفیسر منہاج الحسن شہید، شاندار شخصیت کے مالک جنرل طاہر شمشاد مرزا جی کے نام سے مجھے تب واقفیت ہوئی جب وہ کور کمانڈر راولپنڈی کے منصب پہ فائز ہوئے۔ چکوال اور گوجر خان کے درمیان میں ایک گاؤں ملہال میں پیدا ہوئے اس بہادر دبنگ بندے سے مجھے دلی محبت اور ہمدردی ہے، جنہوں نے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے والدین وفات پا چکے تھے۔ ایک یتیم بچے نے انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ خود پڑھا، ان کی کوئی بھائی بہن اس دنیا میں نہیں۔ جنرل مرزا جی کو جب PMA لانگ کورس کے لیے ہاؤس ایڈریس لکھنا پڑا تو انہوں نے اپنے یونٹ کا پتہ لکھوا دیا۔ جنرل سید عاصم منیر شاہ جی کی تعیناتی کی اس قدر خوشی ہے جیسے سب سے زیادہ خوشی مجھے ہی ہوئی ہے، اور وجوہات اس کی یہ ہے کہ سید ہیں، حافظ قرآن ہیں، ایک مذہبی گھرانے سے ہیں، اور اسلامی سوچ سچائی والے اعزازی شمشیر یافتہ ہیں۔ ان کی ساری فیملی، والد گرامی اور بھائی بھی تعلیم یافتہ ہیں، صاحب علم اور ادب دوست انسان ہیں۔ یہ میرے علاقہ ڈھیری حسن آباد راولپنڈی کینٹ ایریا سے ہے، میرے پڑوسی بھی ہیں۔ ان دونوں جنرلز کا تعلق شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین پوٹوہار سے ہے۔ اگر ہم عسکریت کے حوالے سے ہی بات کریں تو سونے دیس پوٹوہار نے جنرل موسیٰ سے جنرل عاصم منیر، جنرل طاہر مرزا تک کئی نامور جرنیل پیدا کیے، جن کے نام شامل کرنے کے لیے ایک نہیں کئی کالم قلم بند کروں تو وہ بھی کم ہوں گے۔ جب جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے تب DGISI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام راجہ تھے۔ میرے مٹور راجگان کوہاٹا سے اور اب پھر سے تینوں اہم فوجی عہدوں پر پوٹوہار کے جرنیل ہیں، کیونکہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا تعلق بھی گوجر خان سے ہے۔ حکومت کی جانب سے جنرل طاہر شمشاد کی بطور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹافز کمیٹی اور جنرل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف نامزدگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نامزدگی سے کوئی جنرل سپر سیٹ نہیں ہوا۔ حکومت نے GHQ کی جانب سے بھجوائی گئی سینیورٹی لسٹ کے مطابق پہلے 2 افسران کو نامزد کر دیا، جس سے سینیورٹی لسٹ متاثر نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں ہماری عسکری تاریخ میں شاید پہلی بار سینیورٹی کو اولین ترجیح ملی ہے، جو خوش آئند بات ہے۔ لگتا ہے اس
زمن میں شریفوں نے ماضی سے سبق سیکھا ہے اور انہوں نے سینیورٹی لسٹ کو درم برم کرنے کی بجائے ٹاپ 1 اور 2 کو 4 سٹار جرنلز کے عہدوں پر ترقی دے کر میرٹ پر عمل درآمد کے عوامی خواب کو حقیقت کا روپ دے کر اپنی تاریخ تبدیل کرنے کی اور اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کمزور انسان سمجھ کر سینیورٹی کے اعتبار سے 7ویں نمبر والے جنرل ضیاء الحق کو نامزد کر دیا تو 6 جرنیل گھر چلے گئے۔ تب ادارے کو بہت مشکل پیش آئی تھی۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین حضرت ضیاء الحق نے بھٹو پی ایم پاکستان اور آئین پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ ہماری تلخ ترین تاریخ کے سیاہ ابواب ہیں۔ مشکلات اور تاریخوں میں ڈوبا ہوا میرا پاکستان امریت کے کربلا سے گزرتا ہوا اور نام نہاد جمہوریت کے جبر و ستم سہتا ہوا ایک بار پھر سے برائے نام جمہوریت اور سیاست کے پل صراط پر کھڑا مدد مدد پکار رہا ہے۔ بھوک پھرتی ہے میرے دیس میں ننگے پاؤں، بھوک پھرتی ہے میرے دیس میں ننگے پاؤں، رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے۔ ان حالات میں سول ملٹری کا مثالی تعلقات اور اتفاق فرض ہو گیا ہے۔ سونی دھرتی کے ہریالی اور ملک و قوم کی خوشحالی کے صرف ایک ہی ایجنڈے پر سب اسٹیک ہولڈرز اہل پاکستان خاص و عام تمام کے لیے اتحاد اور جہاد لازم اور ملزم ہو گیا ہے، تبھی ممکن ہوگا سبز امن سویرا۔ میرے ملک کے غریب عوام اپنی نئی عسکری قیادت سے یہ امید باندھ ہیں اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ پاک فوج پہلے سے زیادہ مضبوط اور ایک فعال ادارہ بن کر ابھرے گی۔ سب کرتا دھرتاؤں کی خدمت میں عزت و احترام و التماس ہے کہ کہنے والوں کو کل کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم بھی کیا عجیب ہیں کڑی دھوپ کے تلے، ہم بھی کیا عجیب ہیں کڑی دھوپ کے تلے، صحرا خرید لائے ہیں برسات بیچ کے۔